الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، تقریباً گزشتہ 4 جمعوں سے پہلے آپ کی خدمت میں جمعے کے متعلق جو فضائل اور فوائد بیان کیے گئے ہیں، ان کی روشنی میں آج آپ کی خدمت میں جمعے کے معمولات بیان کیے جائیں گے، تاکہ ہم آئندہ ان کی پابندی کریں اور ان کی پابندی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، جمعے کے فضائل، اجر و ثواب، دعاؤں کی قبولیت حاصل کر سکیں۔ جمعے کے معمولات میں سب سے اہم معمول یہ ہے کہ ہم سب اس بات کی عادت ڈالیں کہ جمعہ اور شب جمعہ کی دل و جان سے بہت ہی قدر کریں، جمعہ اور شب جمعہ کی دل و جان سے بہت ہی قدر کریں، اور جمعرات ہی سے نماز جمعہ کی تیاری شروع کریں، جس میں خاص طور سے یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جلد سے جلد حاضر ہونے کی عادت ڈالیں، کیونکہ سب سے زیادہ اجر و ثواب اسی کا ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ چاہے اس مسجد میں جمعہ پڑھیں اور چاہے کسی دوسری مسجد میں جمعہ پڑھیں، لیکن اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ جس قدر جلد ہو سکے ہم نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں، تاکہ نماز جمعہ کا جو ثواب عظیم ہے وہ ہمیں ہر جمعے بآسانی حاصل ہوتا رہے۔ دوسرا معمول یہ ہے کہ چونکہ جمعے کی شب میں بھی اور جمعے کے دن میں بھی یہ فضیلت ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا
بڑھ جاتا ہے. ہر نیکی کا ثواب 70 گنا لکھا جاتا ہے. چنانچہ اگر ایک مرتبہ ہم یاسین شریف پڑھیں گے تو 70 یاسین شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. اگر ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو 70 صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ثواب ملے گا. اگر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو 70 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. اگر ایک مرتبہ اشراق پڑھیں گے تو 70 اشراق پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، جو آپ کے سامنے پہلے بیان ہو چکا ہے. اس لیے جمعرات سے لے کر جمعے تک جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں دریغ نہ کریں. نوافل بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، تسبیحات بھی پڑھیں، صدقہ خیرات بھی کریں، صلہ رحمی بھی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں، اہل و عیال کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کریں، انہیں بھی نماز جمعہ کے لیے تیار کریں، اور جو جمعے کے دیگر معمولات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوں گے ان کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور کراتے رہیں. لہذا ایک معمول جمعے اور شب جمعہ میں یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے، ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کرے. سورہ کہف رات میں ہی پڑھ سکتے ہیں، دن میں ہی پڑھ سکتے ہیں، جمعے سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں کسی وقت ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لیں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، ایک تو یہ کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال کا فتنہ جو قیامت قریب برپا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. وہ اتنا خوفناک فتنہ ہے اور اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتیوں کو اس سے خبردار کیا ہے اور ڈرایا ہے. اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور اس فتنے سے آپ نے آگاہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ زمین پر اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ یہ ہے. اور یہ فتنہ اللہ بچائے ایسا ہے کہ جیسے جو زندہ پر بھی ہوگا مردے پر بھی ہوگا. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں تو اس وقت مر چکا ہوں گا اور میری تو قبر کا بھی نام و نشان نہ ہوگا تو مجھے اس سے کیا ڈرنا اور مجھے کیا ضرورت ہے اس سے بچنے کی. نہیں، یہ فتنہ ایسا ہے کہ جو مردہ پر بھی ہوگا. کسی بھی مردے کو وہ کھڑا کر کے اپنے اوپر اور اپنی خدائی کے دعوے پر ماننے کے لیے مجبور کر دے گا، ورنہ تو سخت اذیت و تکلیف دینے کی کوشش کرے گا. تو مردے بھی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں گے، زندہ تو ہوں گے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے تشریف لائیں گے زمین پر اور وہ اس کا خاتمہ فرمائیں گے. اتنا بڑا یہ فتنہ ہے. جو سورہ کہف جمعہ جمعہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے فتنے سے اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. دوسرے قیامت کے دن جو 1000 سال کے دن کے برابر ہوگا، جو 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، وہ بڑا ہی خوفناک دن ہوگا. تو 1000 نہیں 50,000 سال کے برابر ہوگا قیامت کا دن. تو اس میں 10,000 سال تک اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اور اندھیرا بھی قیامت کا اندھیرا ہم یہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہاں بند کمرے میں اگر لائٹ غائب ہو جائے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا. تو اس مجمع میں اور پھر ہر طرف تاریکی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا، کیسا خوفناک اور خطرناک اندھیرا ہوگا
وہاں روشنی کی ضرورت پڑے گی. تو جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زمین پر اس کے پیر ہوں تو اس کے پیر سے لے کر آسمان تک نور عطا فرمائیں گے. وہ نور اس کے آگے آگے چلے گا. جیسے ٹارچ اور لائٹ آدمی کے ہاتھ میں ہو تو اندھیرے میں آدمی اس کی روشنی میں آتا ہے، جاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے. اسی طرح سورہ کہف کے نور کی روشنی میں وہ آرام سے آئے گا اور جائے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کی یہ فضیلت ہے. ان میں سے سورہ کہف بھی ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول رکھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زبردست نور پائے گا، اور وہ نور قیامت کی تاریکیوں میں اس کے آگے آگے چلے گا اور اس کی رہنمائی کرے گا، جو بہت بڑا فائدہ ہے. اس لحاظ سے ہمیں رات میں دن میں کسی وقت بھی سورہ کہف ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے. تیسرا معمول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص الخاص تحفہ عطا فرمایا ہے اور ان کے توسط سے ہمیں ملا ہے. اس کا نام ہے صلاۃ التسبیح. اس کا نام ہے صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح خاص الخاص ہدیہ ہے یہ، اور خاص الخاص تحفہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوں گے. کبیرہ گناہ بھی، صغیرہ گناہ بھی، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، اگلے پچھلے نئے اور پرانے، بغیر اب کوئی گناہ باقی نہیں بچا. تو ہر قسم کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اس کی فضیلت میں جو کبیرہ کا ذکر ہے اس سے مراد معروف کبیرہ نہیں ہے، بلکہ صغیرہ گناہوں میں جو کبیرہ ہو وہ مراد ہے اس سے. کیونکہ جو عام کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، توبہ ہی سے وہ معاف ہوتے ہیں. البتہ صغیرہ گناہوں میں بھی کچھ بڑے ہوتے ہیں جو بنسبت اوروں کے بڑے ہیں، وہ بھی صغیرہ اور یہ بھی صغیرہ. تو وہ صغیرہ جو گناہ صغیرہ کے اندر ہے اس میں جو کبیرہ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے سے. لہذا پھر آپ نے فرمایا چچا اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھنا، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنا، ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنا، مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لینا، سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی اہمیت کے ساتھ آپ نے یہ ہدیہ اپنے چچا کو عطا فرمایا. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ التسبیح جمعے کے دن زوال کے بعد پڑھا کرتے تھے. جمعے کے دن زوال کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ان کا معمول تھا. تو یہ افضل ہے، اس لیے ہو سکے تو جمعے کے دن زوال کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھ لینی چاہیے. ویسے جمعے میں شب جمعہ میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. جمعرات کو مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کے دن اشراق میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چاش کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد جمعے کی نماز سے پہلے پڑھیں، اور اس کا بھی موقع الحمدللہ مل جاتا ہے آسانی سے. اگر ہم جلدی مسجد میں آنے کی عادت ڈال لیں اور اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہر جمعے زوال کے بعد جمعے سے پہلے ہماری صلاۃ التسبیح ہو سکتی ہے. تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ہی معمول ہونا چاہیے. اور ایک معمول یہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان جمعے اور شب جمعہ میں اللہ پاک نے جمعے کی وجہ سے ایک گھڑی مسلمانوں کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس گھڑی میں وہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی. اب وہ گھڑی کب ہوتی ہے؟ اس میں 40 اقوال ہیں. ان 40 اقوال میں سے 2 قول سب سے زیادہ قوی اور راجح ہیں. یہ کہ ایک تو جمعے کے دن سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے، سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے
اگر دعا کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں وہ گھڑی آتی ہے جس میں وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس وقت دعا کر لیا کرے۔ اس میں بھی مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے، آپ دکان پر ہو، آفس میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، مگر اس وقت گھڑی دیکھ کر کے دل ہی دل میں دعا کرنے کی عادت ڈال لیں اور معمول بنا لیں، تاکہ یہ جو فضیلت ہمیں دی گئی ہے اور قبولیت کا خاص الخاص وقت ہمیں انعام کے طور پر ملا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہر آدمی کی دعائیں ہوتی ہیں، آدمی چاہتا ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے، تو بھئی یہ وقت ہے ہمارے پاس، اس میں گر گرا کے توجہ دھیان سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ تو ایک وقت تو یہ ہے، اور دوسرا وقت یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے نماز کے ختم تک وہ گھڑی آتی ہے، جس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ جب وہ پہلا خطبہ دے کر کے ممبر پہ بیٹھتا ہے اس وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت زبان سے دعا کرنے کے بجائے دل دل میں دعا کرنے میں زیادہ احتیاط ہے کہ دل دل میں آدمی کوئی نہ کوئی دعا سوچ کر رکھے، اور جب یہ وقت آئے تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے۔ تو یہ بھی دعائے قبولیت کا وقت ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھی دعا قبول ہوگی۔ اور ورنہ جمعے کی نماز کے بعد تو دعا ہوتی ہی ہے، اس میں ہم امام کے ساتھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور اپنی دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ہم امام کے ساتھ دعا کرنے کے پابند نہیں ہیں، اختیار ہے، چاہے امام کی دعاؤں پر آمین کہتے رہے اور یا اپنی کوئی دعا مانگنا چاہے آسانی کے ساتھ مانگتے رہے، امام اپنی دعا مانگ رہے ہیں ہم اپنی دعا مانگیں، یا اپنی بھی دعا مانگتے رہے امام کی دعا پر بھی آمین کہتے رہے، تو دونوں طرف سے جو بھی دعا قبول ہوگی وہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث کامیابی اور فلاح و صلاح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک خاص معمول جمعہ اور شب جمعہ کے اندر یہ ہے کہ متعدد حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دروشی پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ دروشی پڑھنے والا ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ دروشی پڑھنے والا ہوگا، اور جو آدمی جمعے کے دن یا شب جمعہ میں 100 مرتبہ دروشی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ اور جب کوئی بندہ یہ دروشی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے اس درود کے لیے، وہ درود کو لے کر کے میرے پاس میری قبر میں آئے گا، اور دروشی پڑھنے والے کا نام، اس کا نسب، اس کے قبیلے کا نام لے کر کے مجھے بتائے گا، اور پھر بتا کر کے اس کو ایک سفید کتاب کے اندر محفوظ کر دے گا۔ اس قدر فضیلت ہے دروشی۔ 100 حاجتیں اگر ہماری پوری ہو جائے تو دنیا کے بھی کام بنے اور آخرت کے بھی کام بنے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی 80 مرتبہ جمعے کے دن دروشی پڑھتا ہے، جمعے کی شب میں یا دن میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، گناہ صغیرہ کی معافی مراد ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ جو 40 مرتبہ دروشی پڑھتا ہے اس کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ فضیلت بھی ہے کہ جو آدمی خلوص سے دروشی پڑھے، اخلاص سے دروشی پڑھے اور وہ قبول ہو جائے، ایک دروشی پڑھے اخلاص سے اور وہ قبول ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے 80 سال گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم جمعے اور شب جو وہ روشن رات شب جمعہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کی شب جو روشن رات ہے اور جمعے کا دن جو شاندار دن ہے، اس میں کثرت سے مجھ پر دروشی پڑھو، کثرت سے مجھ پر دروشی پڑھو، اس لیے کہ جب تم میرے پر کثرت سے دروشی
پڑھو گے تو وہ میری خدمت میں اور میری جناب میں پیش ہوگا، اور میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی ہم سب حضور کی دعا کے محتاج ہیں، ہم سب حضور کی استغفار کے محتاج ہیں۔ جب ہیں تو بھائی کثرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اب کتنا درود شریف پڑھیں تاکہ کثرت پر عمل ہو؟ اس میں علماء کے 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ پڑھنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ جو آدمی 300 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو سمجھا جائے گا اس نے کثرت سے درود شریف پڑھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ۔ تو جو 1000 مرتبہ پڑھے گا وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا، یہ درمیانہ درجہ ہو گیا۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا کہلائے گا۔ اور اس مسجد کے سابق خطیب ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا تھا، اور حضرت نے خود ہی مجھ سے فرمایا کہ بانی دارالعلوم کراچی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جمعے کے دن 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے معمول تھا۔ تو یہ اتنے مصروف اور مشغول حضرات مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ ایک اکیلے ایک اکیڈمی کے برابر کام کرتے تھے، جن کے نمونہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم ہیں۔ تو وہ اتنے مشغول، اتنے مصروف، اور ساری دنیا کے اہم امور کو انجام دینے والے، وہ تو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور ہم سے 1000 مرتبہ بھی درود شریف نہ پڑھا جا سکے تو ہم سے زیادہ کاہل کون ہوگا پھر؟ اس لیے بھائی درود شریف 3000 مرتبہ بھی پڑھنا 24 گھنٹے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی نشست میں 3000 پڑھنا چاہیں تو آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے میں 3000 مرتبہ درود شریف ہو، تو پھر باقی آدھا گھنٹہ کم 24 گھنٹے پھر بھی ہمارے پاس ہیں، اس میں بھی ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ درود شریف کے بڑے فضائل ہیں۔ عام فضیلت درود شریف کی ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں ایک درود شریف پڑھنے پر۔ اب 100 دفعہ پڑھو تو 1000 رحمتیں ہو گئی، 1000 نیکیاں ہوں گی، 1000 گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، 1000 درجے بلند ہوں گے 100 دفعہ پڑھنے میں، 100 دفعہ پڑھنے میں۔ اور جو 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اب حساب آپ لگا لو۔ تو درود شریف ایسی عبادت ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، اور ایسی زبردست عبادت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو سب سے زیادہ حضور کے قریب کرنے والی ہے۔ درود شریف کی کثرت اور اسی طریقے سے سنتوں پر عمل کرنے کی کثرت، یہ دو عمل ایسے ہیں جس کی ایک خاص فضیلت ہے کہ جو آدمی ان 2 باتوں کا اہتمام کرے گا، ایک تو درود شریف ہر وقت پڑھنے کا معمول بنائے گا اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لے گا، یعنی روزانہ اس کا یہ معمول ہو کثرت سے درود شریف پڑھے، اور ایسی زیادہ سے زیادہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہر موقع کی موجود ہیں، اور اردو میں بھی الحمدللہ کتابیں موجود ہیں جس میں نمونے کے طور پر تھوڑی تھوڑی سنتیں بتائی گئی ہیں، جیسے علیکم سنتی ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان میں علیکم سنتی میں 24 گھنٹے کی سنتیں بتائی گئی ہیں۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر حضور اس میں انسان کی پیدائش سے موت تک کی سنتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر سنتوں کا بیان موجود ہے، لیکن ہم اردو میں یہ 2 کتابیں بڑی معتبر اور بڑی آسان اور عام فہم ہیں، ان کا مطالعہ کر کے زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں تو سنتوں پر کثرت سے عمل کرنے والا اور یہ کثرت سے سنتوں کا معمول بنانے کا یہ ثواب ہے اور یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ قیامت کے دن حضور قریب ہوگا۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور دنیا میں بھی اس کا ایک بڑا فائدہ بعض لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے
خواب میں اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت برحق ہے، چاہے کسی شکل میں اس کو زیارت ہو، لیکن اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ شیطان حضور کی شکل میں خواب کے اندر کسی کو نظر نہیں آ سکتا، اس کو مجال نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کر سکے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو حاصل ہو جائے۔ جتنے بھی آدمی اس پہ شکر ادا کرے کم ہے، لیکن یہ ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے والوں کو اور سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والوں کو عام طور پر اللہ تعالیٰ یہ نعمت عظمیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں، جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور انسانی کی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ تو بہت بڑی دولت ہے یہ، اور آخرت میں حضور کی نزدیکی حاصل ہونا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام معمولات پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ میرا سفر متوقع ہے، آئندہ جمعہ میرا سفر متوقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔